شخص نے کسی سے قرض لے لیا، قرض لیا اس نے، تو کیا ہوا کہ وہ قرض اب دینے کے لائق نہیں رہا تھا، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ وہ قرض اپنا واپس کر سکے۔ اب جو قرض خواہ تھے جنہوں نے قرض دیا تھا وہ اس کو آ کے تنگ کرنے لگے، وہ بیچارہ بڑا پریشان رہتا تھا، روزانہ اس کی بے عزتی، روزانہ دروازے پہ آ کے دستک، بھائی ہمارے پیسے دو، وہ بڑا پریشان ہے۔ ایک دن پریشانی کے عالم میں روتا روتا سو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام ہوں، آپ کا امتی ہوں، لیکن اسباب نہیں پیدا ہو رہے، حضور کوئی ہیلا کر دیں، کوئی وسیلہ پیدا ہو جائے، کوئی مہربانی ہو جائے، شفقت ہو جائے، حضور کوئی مدد کرے ہماری۔ آج تو امت کو یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ اللہ کے نبی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، لیکن وہ مدد مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میری مدد ہو جائے۔ آقا کریم علیہ السلام وہ سو گیا، مقدر جاگے حضور خواب میں تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر بیان کرتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، صبح اٹھو تو جانا سلطان عبد الحمید کے پاس اور اس کو جا کے کہنا کہ تم میرے مقروض ہو، میرا قرض ادا کرو۔ اب یہ کہاں پہ ایک غریب کنبے اور علاقے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایک نادار سا بندہ، اور کہاں وہ 4 بر اعظموں کے اوپر حکومت کرنے والا سلطان عبد الحمید ثانی، کہ جس کی لاٹھی کی آواز سے بھی مغرب جو ہے وہ ہل جاتا تھا، اس کو جا کے کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے لہذا میرا قرض واپس کرو۔ یہ بندہ گیا، اس نے جا کے اس کو کہا کہ سلطان تم نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، تم میرے مقروض ہو، میں نے تم سے قرضہ واپس لینا لہذا میرا قرضہ واپس کرو۔ اب سلطان بڑا پریشان ہے۔ اب اس بندے کو جب خواب میں حضور ملے نا تو اس نے کہا حضور وہ تو میری بات کا یقین نہیں کرے گا، میں کیسے اس کو کہوں گا کہ حضور نے مجھے کہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز فاش کر دیا سلطان کا، جو راز اللہ اور اللہ کے رسول اور صرف سلطان ہی جانتے تھے۔ وہ راز کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلطان سے کہنا کہ کتنے سال ہو گئے کہ تم روزانہ رات کو سوتے وقت میرے اوپر درود پڑھ کے سوتے ہو، رات کو سوتے وقت میرے اوپر درود پڑھ کے سوتے ہو، لیکن کل رات تم میرے اوپر درود پڑھنا بھول گئے ہو۔ اب یہ عمل سلطان کسی کو بتاتا نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کا سب سے جو قریبی ساتھی تحسین پاشا تھا اس کو بھی نہیں پتا تھا، جو سلطان کے ہر راز سے واقف تھا اس کو بھی نہیں پتا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام نے ایک طریقہ بتا دیا، فرمایا جاؤ۔ اس نے جا کے دعویٰ کر دیا، سلطان نے کہا میں نہیں مانتا، ہو سکتا ہے تم جھوٹ بولتے ہو کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس ثبوت ہے۔ سلطان نے کہا کیا ثبوت ہے؟ تو اس نے بتایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جا کے سلطان سے کہنا کہ اے میرے حمید، یہ لفظ بولے، اے میرے حمید تم میرے اوپر ہر رات درود پڑھ کے سوتے ہو، لیکن کل رات تم میرے اوپر درود پڑھنا بھول گئے ہو۔ یہ راز مجھے آقا کریم علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اب سلطان نے کیا کہا؟ سلطان نے کہا وہ الفاظ دہراؤ جو حضور نے کہے ہیں۔ یہ عشق مصطفیٰ تھا، یہ محبت تھی۔ وہ سلطان کہ جس کے ہاتھوں سے جھاڑو جو ہے وہ تیار ہو کے جاتا ہے مدینہ شریف میں کہ آقا کریم علیہ السلام کے در دولت کے اوپر اسے جھاڑو دینا ہے، اسے گرد و غبار صاف کرنا ہے، اور جس جھاڑو کو میرے حضور کے در سے نسبت ہو جاتی تھی سلطان اس کو محفوظ کر لیتا تھا، کبھی اس کو ضائع نہیں کرتا تھا۔ تو کہا کہ وہ الفاظ دہراؤ جو حضور نے تمہیں کہے ہیں۔ اس نے کہا حضور نے کہا میرے حمید سے کہنا۔ کہا چپ ہو جاؤ۔ اتنا کہا ایک اشرفی دے دی، پھر کہا پھر بولو یہی لفظ، دوبارہ پھر بلوائے، پھر ایک اشرفی دی، پھر بلوائے، پھر اشرفی دی۔ سینکڑوں اشرفیاں سلطان نے اس کے قرض کی رقم سے کئی زیادہ جو اس کو عطا کر دیا، یہاں تک کہ تحسین پاشا نے پھر سلطان کو روک دیا۔ جب وہ بندہ چلا گیا تو تحسین پاشا نے کہا سلطان یہ کیا بات ہے، ایک لفظ کے اوپر آپ نے اس کے اوپر اتنی اشرفیاں وار دی، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو سلطان کا عشق مصطفیٰ دیکھے۔ سلطان نے کہا حضور کا نام لے کر اگر وہ مجھ سے 4 بر اعظموں کی حکومت بھی مجھ سے مانگتا تو میں 1 منٹ بھی دریغ نہ کرتا، سب کچھ اس کے قدموں پہ قربان کر دیتا۔ کہاں ہے وہ جذبہ ہمارا؟ کہاں ہے وہ انداز مسلمانی؟ اقبال نے کہا وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ ہے وہ مسلم جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔